السلام علیکم، آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں حاضر۔ آج میں پھر حقیقی زندگیوں اور جعلی زندگیوں پر بات کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ 2500 سال سے بحث ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سقراط نے ہماری یونیکنیس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کہہ کر کہ سوچیں، لیکن ارسطو اور افلاطون نے یہ سارا معاملہ بالکل تباہ و برباد کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ آپ دیکھیں میرے پیچھے کوئی یوگا کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، آپ بیک گراؤنڈ میں میوزک سن رہے ہیں۔ یہ حقیقی زندگی ہے۔ دے آر ڈانسنگ اینڈ ایگزیبٹنگ دیئر لو فار دا نیچر۔ ٹھیک ہے جی۔ میں جب اسٹار وارز ریلیز ہوئی تھی تو 20th سینچری فاکس کے جو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے، ان کا بیٹا اور میں گورنمنٹ کالج میں کلاس فیلو تھے۔ ہم دونوں مووی دیکھنے اسلام آباد گئے تو وہاں بہت دلچسپ سین میں نے دیکھا۔ سینما پورا بچوں سے بھرا ہوا تھا، ڈپلومیٹس کے بچے، اور تو باہر نکلے تو اس کے باپ نے بہت اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ ایکچولی چلڈرن لیو دا فینٹیسی ورلڈ۔ ٹھیک ہے جی۔ بالکل یہی بات پھر کنسولنگ گیمز سے شروع ہوئی۔ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، میں چائنا میں ہوتا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کبھی پلے اسٹیشن کا، کبھی ایکس باکس کا، کبھی ننٹینڈو کا، اور آج کل گیمنگ کنسول تینوں ہی رکھنا لوگ ایک بہت بڑا نشہ سمجھتے ہیں۔ اگلے ہی دن میرا بیٹا، جس کی عمر 27 سال ہونے والی ہے، اور اس کی بیوی جو 24 سال کی ہونے والی ہے اسی مہینے دونوں، اور ان کو نیا جو سونی کا پلے اسٹیشن 5 آیا ہے، جو بلیک میں $500 سے $1000 کا بک رہا ہے، انہوں نے وہ منگوایا اور ساری رات جاگتے رہے۔ اور یہ اسکیپ ہے حقیقی دنیا سے۔ دیکھیں، دو قسم کی دنیا ہے۔ ایک ہے بالکل نیچرل ورلڈ، یہ جہاں میں کھڑا ہوں، روزویلٹ پارک ہے، ٹھیک ہے جی، اور پیچھے وہ یوگا، میوزک، ڈانس، ٹھیک ہے جی۔ دس از دا ریئل ورلڈ، جو وٹنی ہیوسٹن کے بہت سارے گانوں میں آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا جینیفر لوپز نے اپنی وداؤٹ میک اپ تصویریں تھی، اتنی ڈراؤنی، اتنی خوفناک، بالکل جیسی عمران خان اور وہ نانی مریم کی ہوتی ہیں۔ ایک ریئل ورلڈ ہے نیچر کے ساتھ، جو دل اور روح سے وابستہ ہے۔ ایک ان ریئل ورلڈ ہے جو کہ کنکریٹ کی ہے، میکینیکل ہے، ان کاروں کی ہے، اسٹار وارز کی ہے، امپائر اسٹرائک بیک کی ہے، ننٹینڈو، ایکس باکس اور سونی پلے اسٹیشن کے کنسول گیمز میں ہے، اور یہ اسکیپ ہے سارا۔ ان ریئل ورلڈ مٹیریل سلسلہ از این اسکیپ جس پہ آپ کو لگا دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اپنا پہلے وہ جو بلا تھا سمبا، پہلے میں اس سے بہت کچھ بیونڈ 5 سینسز سیکھتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اب میں اپنے نواسے سے سیکھتا ہوں۔ نواسا میرا ٹی وی پہ کچھ چیزیں کوئی چند سیکنڈ بعد آتی ہیں تو وہ پہلے بتا دیتا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یار دیکھیں، اس کی بیونڈ 5 سینسز یہ جا رہا ہے۔ دیٹ از ایکچولی دا ریئل ورلڈ۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو کووڈ سے انسانی ارتقا ہوگا نیا، وہ بیونڈ 5 سینسز دیکھنے کا ہوگا۔ غالباً جسم کی حالت یہ نہیں ہوگی۔ جیسے میں مانتا ہوں کہ مونکی اور ایپ سے ایولوشن ادھر تک ہوا، انسان تک آیا، اشرف المخلوقات بنا، اب اس کے بیونڈ معاملہ جانا ہے۔ اب روحیں ہی ڈانس کیا کریں گی، روشنیاں کسی اور فارم میں، روح کی روشنیاں، شعور مقدسہ
کسی اور فارم میں آئے گا، وہ اصلی زندگی ہے۔ میں کافی حد تک اصلی زندگی الحمدللہ سبحان اللہ میں گزار رہا ہوں، مجھے بہت اس سے خوشی ہے۔ میں اپنے دل اور اپنے روح کی تسکین کے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ میرے گولز، میرے ریزولوشنز جیسے نئے سال میں بتایا وہ صراط مستقیم کے ہیں، ان میں بالکل کسی چیز کی کوئی گھر بنانا، گاڑیاں لینا اور اس طرح کی بکواسیات بالکل نہیں ہے۔ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ عمرانی معاہدے سے لیں، باقی اللہ اللہ خیر سلام۔ امریکہ کے حالات پر کر میں نے بات کی تھی۔ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ایک جعلی زندگی، فورسڈ زندگی کی طرف لوگوں کو لگاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹرمپ ریئل لائف میں لا رہا تھا، ٹھیک ہے، کلائمیٹک چینج یا مانیٹریلی امریکہ کو بڑھانے کے لیے وہ کر رہا تھا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ 10 ایکس سیکریٹری آف اسٹیٹ فار ڈیفینس پینٹاگون میں بھی جو رہے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سینٹ میں کوئی غلغہ پاڑا نہ ہو 6 تاریخ کو، اور پیسفل ٹرانزیشن کی ریکویسٹ کی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ کی امریکہ کی پھٹی ہوئی ہے، میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جناب۔ کل اور اس دن بہت بڑا مظاہرہ باہر ہوگا۔ میں نے بتایا ہے کہ تقسیم ہوگی۔ امریکہ 9/11 والا انسیڈنٹ جو ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا تھا، امریکہ تقسیم ہو گیا تھا۔ وائٹ سپریمیسٹ جیوز ایک طرف اور دوسری طرف باقی ساری کمیونٹیز، وہ تقسیم بڑھتی رہے گی۔ امیگریشن پہ جیسے میں نے کہا ہے کہ مکمل ٹرمپ نے ابھی بدھ والے دن ٹرمپ نے ایک نیا ایگزیکٹو آرڈر دیا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو کنٹریز سے لیبرز کے بتائے ہیں کہ یہ والے کرافٹس یا ٹیکنیشینز بالکل نہیں آ سکیں گے۔ بہت تبدیلیاں کر دی ہیں۔ بائیڈن تو بالکل عمران خان کی طرح ہے، اس سے بھی کمزور۔ جیسے عمران خان سے ڈیپ اسٹیٹ اپنے کام کروا رہی ہے، اسی طرح بائیڈن اور کمالا سے کروائے گی۔ ٹرمپ سے اس نے کروا لیے ہارڈ کور جابس، گٹر جابس، لیکن ٹرمپ پھر پھیل گیا، ٹرمپ بیونڈ دا لائن چلا گیا، اور ٹرمپ جاتا رہے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ ٹرمپزم آئے گا۔ امریکہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اگلا انسانی ارتقاء بھی امریکہ سے ہوگا جناب، یہ لکھ لیں کہیں۔ کیونکہ امریکہ کا کوئی ماضی نہیں ہے، اور امریکہ حال میں رہ کر ایوالو ہو رہا ہے۔ یہ پیچھے جو آپ سین دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے سین بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آرگینک فوڈ، قدرت کے ساتھ پیار، کیونکہ امریکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست جغرافیے سے نوازا ہے۔ اور کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جہاں کولاریڈو ریور کو ایک کمرشل کمپنی خرید رہی ہے تاکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو وہ پانی جا سکے ایگریکلچر کی بجائے، جس پہ کہ لوگ بہت احتجاج کر رہے ہیں۔ نیچرل لائف جو اصلی زندگیاں ہیں، ہمیں ان کی طرف واپس جانا ہوگا۔ ہم نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا ہے۔ ویکسین بالکل بیکار ہو گئی ہے، دوسری ڈوز روک دی گئی ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے، کووڈ کا نیا ویریئنٹ آ گیا ہے، یہ چلتا رہے گا، اور جب تک آپ نیچرل زندگیوں پر نہیں جائیں گے، آپ اپنا بیڑا غرق کرتے رہیں گے۔ ایک نیا کووڈ آ جائے گا، ایک نئی بیماری آ جائے گی، ایک نئی مصیبت آ جائے گی، سیلاب، زلزلے، اور وہی قیامت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔